الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل آج کی شب اس ذکر پاک کی محفل میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں کا شریک ہونا، میرے کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور آج کی اس محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اور مولا تیرے جن بندوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، تیرے نام پر جو دور دراز سے سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں، ان سب کو قبر اور میدان قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما۔ جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں عالی جناب عبدالرؤف صاحب، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کو منعقد کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ محض ایک محفل نہیں ہے،
بلکہ یہ محفل ایک مثال ہے۔ یہ محض ایک محفل نہیں ہے بلکہ یہ ایک محفل بنیاد ہے۔ یہ محض ایک محفل نہیں ہے بلکہ یہ محفل ہمارے بعد جن جن کے گھروں میں شادی بیاہ ہو ان کے لیے ایک عمل کی راہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اپنے گھر ہونے والی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو سجا کر تمام لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل حضور کی شریعت کے خلاف عمل کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور کی سنت پر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء اکرام سے بھی بہت سے خطابات سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے کام آ سکے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ جہاں زمین پر ہزاروں مذاہب موجود ہیں اور ان ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی اور مذہب کا ماننے والا بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ مذہب اسلام میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے نماز، اسلام کا مطلب ہے روزہ، اسلام کا مطلب ہے زکوٰۃ، اسلام کا مطلب ہے قربانی، اسلام کا مطلب ہے حج، اسلام کا مطلب ہے تلاوت قرآن مقدس، اسلام کا مطلب ہے فطرہ، اسلام کا مطلب ہے عمرہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہی چند عبادات کا نام اسلام ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اگر دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ان کے یہاں پر کھانے پینے کا، شادی بیاہ کا طور طریقہ مل جائے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں جوتے چپل پہننے یا اتارنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں راستے پر چلنے کا طور طریقہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی تو صرف اور صرف اسلام میں ملیں گی۔ گویا پیغمبر اسلام نے ہمیں اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا کہ اپنے امتیوں کو استنجا خانے میں جانے اور باہر نکلنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم ماڈل اور ہیرو کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم نچنیوں گویوں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم اللہ رسول کے باغیوں غداروں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اور جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1450 سال پہلے عطا فرمایا ہے، اس طریقے پر عمل کرنا تو دور کی بات، ہمیں اور آپ کو وہ طریقے معلوم ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
ایک مسلمان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی میں 3 موقع آتے ہیں جب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ 3 موقع کون سے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا اپنے رب اور رسول سے کتنا رشتہ مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے۔ اور وہ 3 موقع کون سے؟ سب سے پہلا موقع جب اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی ولادت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دوسرا موقع جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی کا وقت آتا ہے، تو شادی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا اپنے رب اور رسول سے رشتہ کتنا مضبوط یا کتنا کمزور۔ اور تیسرا موقع جب کسی مسلمان کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب رسول سے رشتہ کیسا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے دیکھا اکثر لوگ ان 3 مواقعوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ جب عمل کرنا ہوتا ہے شریعت پر تو شریعت پر عمل نہ کرتے ہوئے وہ طبیعت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گویا اپنی طبیعت کو شریعت پر اہمیت دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کے جن جن ملکوں میں مسلمان بستے، ان تمام ملکوں میں جا کر ان مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارا کلمہ کیا ہے، تو دنیا کے تمام ملکوں میں بسنے والے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھیں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہر ایک کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امریکہ والوں کا الگ نہیں ہے، برطانیہ والوں کا الگ نہیں ہے، افریقہ والوں کا الگ نہیں ہے، شری لنکا والوں کا الگ نہیں ہے، مکہ مدینے والوں کا الگ نہیں ہے، ہندوستان پاکستان والوں کا الگ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھ کر بتائیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ اپنا قرآن لا کر دکھاؤ، ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے اور تمہارے قرآن میں کیا کوئی فرق ہے، تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ اگر نماز کے بارے میں پوچھو، ہم 2 سجدے کرتے ہیں، تم کتنے کرتے ہو، ہم رکوع 1 بار کرتے ہیں، تم کتنی بار کرتے ہو، تو پتہ چلے گا کہ نماز بھی ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، روزے کے احکام و فضائل ایک ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ایک ہیں، حج عمرہ کے فضائل و مسائل ایک ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تمام چیزیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپ کو ایک جیسی ہی نظر آئیں گی، لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر اگر بات شادی بیاہ کی جائے، اگر بات منگنی کی جائے، اگر بات بچے کی ولادت کی جائے، اگر بات کسی کی میت اور کفن دفن کی جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام چیزوں میں پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، دور کی بات ہے ایک ملک یا ایک اسٹیٹ کے لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ صرف ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو صرف ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں مختلف اسٹیٹس میں، آپ جا کر دیکھیں، ہر ایک کے یہاں شادی بیاہ کا طور طریقہ الگ ہے۔ مہاراشٹر والوں کا طریقہ الگ، یو پی والوں کا طریقہ الگ، اڑیسہ والوں کا طریقہ الگ، راجستھان والوں کا طریقہ الگ۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب سب کے سب اسلام کے ماننے والے، جب سب کے سب مسلمان ہیں، کلمہ ایک، نماز ایک، قرآن ایک، روزہ ایک، حج زکوٰۃ سب کے مسائل و فضائل ایک، 2.5% زکوٰۃ ہمیں نکالنا، امریکہ والے 5% نہیں نکالتے، وہ بھی 2.5% نکالتے ہیں۔ دن اور رات میں 5 وقت نماز ہم پر فرض،
افریقہ والوں پر 8 وقت کی نہیں، ان پر بھی 5 وقت کی فرض۔ قرآن پڑھنے پر جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا ہی ثواب سعودی میں رہنے والے مسلمان کو ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک ہیں، لیکن جب بات آتی ہے روزمرہ کی زندگی کی، عبادت کے معاملے میں تو سب ایک، لیکن جب بات آئے روزمرہ کی زندگی کی تو پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتے، بلکہ ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمان بھی اپنے طرح طرح کے رسم و رواج کو بنائے پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف رسم و رواج ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کا اپنا راستہ ہے۔ اور جانتے ہو، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، جب بات آتی ہے رسم و رواج کی تو مسلمان شریعت سے ٹکرانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا امام ہم جیسا کوئی مبلغ تنبیہ کرے، اگر پیار محبت سے سمجھائے کہ تم شادی کے موقع پر یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے، یہ خرافات ہے، اس سے رکو، اس سے بچو، تو جواب ملتا ہے کہ مولانا آپ اپنا کام کرو، ہم تو یہ سب کریں گے کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہم تو کریں گے کیونکہ ہماری طرف ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو کریں گے کیونکہ ہماری جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کے گھر شادی ہو رہی ہے، جس کے دوست کی یا جس کی سہیلیوں کی شادی ہو رہی ہے، آپ ان سے پوچھو نکاح کیا ہے تو جواب ملے گا نکاح کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، کیوں کرتے ہو تو جواب ملے گا کیوں کرتے ہو، وجہ یہ کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح سنت، میں پوچھتا ہوں نکاح سنت ہے؟ یقیناً یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت، لیکن میں پوچھتا ہوں نکاح کے موقع پر جو ہم ڈی جے بجاتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ نکاح کے موقع پر جو بارات کے آکے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ نکاح کے نام پر گجرات میں جو ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے بتاؤ یہ کس کی سنت ہے؟ نکاح کے نام پر جو جوتے چرائے جاتے ہیں بتاؤ یہ کس کی سنت ہے؟ نکاح کے نام پر جو دلہن کی سہیلیاں دولہے کے سامنے سج سنور کر آ کر بے پردہ بے حیا کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ بتاؤ کس کی سنت ہے؟ ہم چلے ہیں نکاح کے نام پر حضور کی سنت پر عمل کرنے، لیکن سنت کی آڑ میں ہم شریعت کے جنازے نکالتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا منبر رسول سے، آج بہت سارے خلاف شرع کاموں کو کلچر کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، ترقی کے نام پر ایسے سجا دھجا کر ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا گیا کہ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، ان کاموں کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو مثال دوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اینول اجتماع کے موقع پر میں نے یہ اگزامپل دیا تھا، آج پھر دوہرا دوں تاکہ ذہن میں آپ کے بات یہ بیٹھ جائے۔ ایک نوجوان لڑکی، ایک لڑکی جو عاقل و بالغ ہو، اس لڑکی کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے۔ کہا گیا وہ اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ غیر محرم مردوں کے کان تک اس کی آواز پہنچے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نوجوان بچیوں کا نعت مبارکہ پڑھنا کیسا؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کا جواب موجود۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر نبی کی نعتوں کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں تک پہنچے تو اس کا پڑھنا باعث ثواب نہیں بلکہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرماتے ناجائز۔ اب آپ سوچیں، نبی کی نعتیں غیر محرم کے کانوں تک پہنچے تو نوجوان لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں تک پہنچے تو عورت کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب رجگے کے نام پر وہی عورت ڈھول بجا کر گانے گائے، کیا بتائیے اس کی اجازت ہوگی؟ ہلدی مہندی کے نام پر ایک لڑکی کو 4 لڑکے دوڑائیں ہلدی لگانے کے لیے گلی میں، کبھی پانی پھینکا جائے، کبھی انڈے پھینکے جائیں،
کبھی ایک مرد کو پکڑ کر کچھ لڑکیاں ہلدی لگائیں، کیا بتائیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بہت سارے جو سو کالڈ اسلامک اسکولز ہیں، ان سو کالڈ اسلامک اسکولز کے اندر اینول فنکشن جب ہوتا ہے تو اینول فنکشن میں بھی 8, 9, 10th میں پڑھنے والی لڑکیوں کو اینکرنگ کے نام پر، نعت شریف کے نام پر، کبھی ڈرامے کے نام پر سجا سنوار کر لوگوں کے سامنے اسٹیج پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جس نبی نے اپنی قوم کی بچیوں کو اس بات سے روکا کہ تم قرآن کی تلاوت بھی بلند آواز سے نہیں کر سکتی، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی 13, 14, 15, 16 سال کی بچی کلچر کے نام پر، اینول فنکشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر اگر لا کر اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے، بے پردہ، بے حیا، بے غیرت اور ساتھ ہی میک اپ کر کے، اور لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم جو بھی کام کریں ہم سب سے پہلے اس کو جانچ لیں، ہم سب سے پہلے اس کو پرکھ لیں، ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں، میرا یہ کام کہیں میری آخرت کی تباہی کا سبب تو نہیں بنے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر بتائیے کیا کوئی ایسا خرافات ہے جو رہ جاتا ہو؟ کیا کوئی ایسا کام ہے جو رہ جاتا ہو؟ جب شادی ہوتی ہے کسی کے گھر، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تاریخ طے ہو گئی، ہال بک ہو گیا، کارڈ چھپ گئے، اب گھر میں سب جمع ہوتے ہیں لسٹ بنانے کے لیے دعوت کس کو دینی ہے۔ ہر ایک کے گھر میں یہی ہوتا ہے، بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں، جوان بیٹھتے ہیں، ایک بچہ بیٹھتا ہے پیپر پین لے کر، نام نوٹ کرو، فلاں خالہ کا نام نوٹ کرو، ان کے گھر سے کتنے آئیں گے، فلاں چچا کا نام نوٹ کرو، فلاں ماموں کا نام نوٹ کرو۔ جب دعوت کن کن کو دینا ہے یہ لسٹ بنتی ہے تو لسٹ بنتے بنتے ایک نام ایسا بھی آتا ہے جن کی ان کے ساتھ انبن ہے کہ تم نے فلاں پھوپھی کا نام تو لکھا دیا لیکن وہ تو 6 مہینے سے ناراض ہے، بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے، کیا کریں؟ تم نے جو ان کا نام لکھنے کو کہا لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا؟ تو گھر کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ نام لکھ لو، اگرچہ وہ ناراض ہیں لیکن ہم ان کو منا لیں گے۔ ہمارے گھر میں شادی ہے، خاندان میں شادی ہے، پہلی شادی ہے، آخری شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، نام لکھ لو، ہم ان کو منا لیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور ماموں روٹھا بیٹھا ہے، اگر خالہ ناراض بیٹھی ہے، اگر چچا روٹھا بیٹھا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے ان کو منا لیں۔ ہم ان کو تو منا لیتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر ہم جو کچھ کر گزرتے ہیں ترقی کے نام پر، ہم جو کچھ کر گزرتے ہیں ریاکاری کے نام پر، ہم جو کچھ کر گزرتے ہیں اپنی جماعت اور کنبے اور خاندان کے نام پر، کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ جن کو ہم نے ناراض کر رکھا تھا ہم نے شادی کی دعوت دے کر ان کو تو راضی کر لیا، لیکن جو اللہ رسول ہم سے پہلے راضی تھے شادی کی خرافات کی وجہ سے وہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا اور رسول اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے۔ جو روٹے بیٹھے تھے انہیں منایا اور جو ناراض نہیں تھا اسے ڈی جے بجا کر ناراض کر لیا، بارات میں پٹاخے پھوڑ کر ناراض کر لیا، لڑکے کو برہنہ بٹھا کر ہلدی لگائی اور مولا کو ناراض کر لیا، بیٹی کو برہنہ بٹھا کر ہلدی لگوائی محلے کی لڑکیوں عورتوں سے اور ناراض کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نکاح میرے نبی کی سنت، تو سنت پر عمل طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قابل مبارکباد ہے جناب عبدالرؤف صاحب، عبد المبین صاحب، جنہوں نے اپنے گھر ہونے والی شادی کے موقع پر، شادی کل ہے، ہمارے یہاں کل شادی ہو تو ایک رات پہلے کیا ہوتا ہے؟ رت جگہ ہوتا ہے، اور رت جگہ میں کیا کچھ ہوتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ؟ تو شادی سے ایک رات پہلے رت جگہ ہوتے ہیں، اور رت جگہ میں ہر اسٹیٹ میں ان کے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق خرافات، اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی، لیکن خوش نصیب ہیں یقیناً وہ لوگ
جن کے یہاں کل شادی ہے اور آج ڈھول نہیں بج رہا ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جہاں لوگ ڈھول بجاتے تھے وہاں نبی کی نعتیں ہیں، غوث اعظم کی منقبت ہے، غریب نواز کی شان ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جن کے یہاں شادیوں میں ڈھول بجتے ہیں، جن کی بارات بینڈ باجے کے ساتھ جاتی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو پٹاخوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں سسرال جانے کے بعد خون کے آنسو روتی ہیں، اور جو نبی کی نعتوں کے ترانوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں جب اپنے سسرال پہنچتی ہیں اللہ شوہر کے دل میں محبت اور پورے سسرال والوں کے دل میں عزت پیدا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں 786 روپے لکھ لو، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد یاد آتی ہے۔ جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں 1100 روپے لکھ لو۔ ہال کون سا، کارڈ کتنے کا، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیا، کیٹر کو کتنا دیا، ڈیکوریٹر کو کتنا دیا، بینڈ والے کو کتنا دیا، فوٹوگرافر کو کتنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مہر جو لڑکی کا حق ہے وہاں بات آتی ہے تو کہتے 786 لکھ لو، 1100 روپے لکھ لو۔ اگر لڑکی والوں نے کہا 11,000 لیں گے، 51,000 مہر لیں گے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے 51 دیے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے ہم اپنے بیٹوں کے 51 دیے ہیں تو ہم تم سے بھی 51,000 لیں گے۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، تو کبھی کبھی خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مہر کی بات کو لے کر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کے رسم و رواج کے نام پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں تو ماتھے پر پریشانی کے شکن بھی نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی، صحابہ اکرام ایک ایک کر کے مدینے میں نکاح کرتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے 1400 سال کی تاریخ میں کیا آپ کو کہیں ڈی جے نظر آتا ہے، بینڈ باجا نظر آتا ہے، ڈھول نظر آتا ہے، ویڈیو شوٹنگ نظر آتی ہے، یہ کھیل تماشے نظر آتے ہیں، یہ 56 بھوگ نظر آتے ہیں، یہ ہلدی مہندی کی رسمیں نظر آتی ہیں، یہ جوتا چرائی نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے پیدا کر رکھی ہیں، آپ بتاؤ کیا کسی صحابی کی شادی میں یہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شادی کو بوجھ مت بناؤ بلکہ شادی کو سادگی کے ساتھ کرو، اور شادیاں جتنی سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں میرا کریم اتنا اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نکاح نبی کی سنت تو مکمل طور پر نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ رسم و رواج کی پرواہ نہ کرو، خرافات کی پرواہ نہ کرو۔ تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد، مبلغین کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد، اگر کوئی 20 23 24 سال کا جوان اپنی شادی کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ ابا میری شادی میں ناز شریف کی محفل ہوگی، میری شادی میں فلاں مبلغ کو بلا کر میں بیان کرواؤں گا، میری شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا، میری بارات بینڈ کے ساتھ نہیں جائے گی، تو جانتے ہو پہلے تو باپ آنکھ دکھاتا ہے، اس کے بعد ماں سمجھاتی بجھاتی ہے۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ کو کنونس کر بھی لیا، اگر اس نے اپنے ماں باپ کو منا بھی لیا تو خالہ ناراض ہو جاتی ہے، ماموں ناراض ہو جاتا ہے، بڑے ابا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر شادی میں تجھے یہی سب کرنا ہے تو جا تو کر لے شادی، ہم تیری شادی میں آنے والے نہیں ہیں۔ کیسی شادی ہے؟ اگر شادی میں ڈی جے نہ بجے تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ شادی کا گھر ہے؟ اگر پوری گلی سجائی نہ جائے، ہلدی مہندی کی رسمیں نہ کی جائے تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ شادی کا گھر ہے؟ خالہ کہتی ہے میرے ارمان کتنے تھے تجھے پتا ہے تیری شادی کے لیے، اور تو نے سارے ارمان پہ پانی پھیر دیا، تو گانے نہیں دے گا، تو ڈھول بجانے نہیں دے گا، پورے گاؤں کے رت جگہ ہم کرتے ہیں اور اپنے گھر میں رت جگہ ہی نہیں۔ اس طرح سے خاندان والے اڑ جاتے ہیں۔ ماموں کہتا ہے جا تو کر لے، میں نہیں آنے والا ہوں، آج سے تو میرا بھانجا نہیں، میں مر گیا تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ بات شریعت کی کرے تو خود پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر آپ اپنے گھر ہونے والی شادی کو شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا اپنا ناراض ہو گیا،
اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتی، اس نے کہا میں آؤں گی تو گاؤں گی، میں آؤں گا تو اپنی طرف سے بینڈ لاؤں گا۔ اگر آپ کے خاندان والے کوئی ناراض ہو جائیں اور کہہ دیں کہ اگر اس طرح سے شادی کرے گا تو ہم نہیں آئیں گے، تو میں کہتا ہوں انہیں منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئیں۔ اگر آپ کی شادی حضور کی سنت کے مطابق ہوئی، شریعت کے دائرے میں ہوئی، نبی کی نعتوں اور نبی کے درود و سلام کی لڑیوں کے ساتھ ہوئی، آپ کی شادی میں چند خاندان والے گاؤں والے نہ بھی آئیں، ان کو نہ آنے دو، اپنی شادی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا، یقیناً آپ کی شادی میں اللہ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھیجے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ۔ کیا بتائیے ہم صرف جمعہ کے مسلمان ہیں؟ جس دن 2 رکعت پڑھنا ہو اسی دن کے مسلمان؟ ہم اوکیشنلی مسلمان ہیں کہ پرماننٹ مسلمان؟ جمعہ والے، شب معراج شب برات والے، ماہ رمضان والے، آج جانتے ہو ہمارا حال، ہمارا اسلام پر عمل کیسا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اسلام پر عمل جانتے ہو کیسا ہے؟ ہمارے یہاں کسی کا انتقال تو انتقال کے بعد تیجا بھی کر رہی ہیں، 8واں 10واں 40واں برسی بھی، اور ان چیزوں پر ان موقعوں پر کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی ہوتی ہے، آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے، کبھی ڈیگے پکا کر غریب غربا کو کھلایا جاتا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے سب کچھ کرتے۔ کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں تو تیجا 8واں 10واں 40واں برسی، اور اسی گھر میں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد شادی ہو تو ڈی جے بھی بج رہا ہے، بینڈ باجا بھی آ گیا ہے، پٹاخے بھی خرید لائے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیسا اسلام پر عمل؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا ہے۔ آپ کہیں کہ انتقال ہوگا تو قرآن خوانی بھی کریں گے اور شادی ہوگی تو بینڈ بھی بجائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا، گھر میں تم نے قرآن خوانی کی تو یقین ہے تمہیں کہ قرآن خوانی کرنے سے اللہ مرحومین کی بخشش فرمائے گا، قرآن خوانی کرنے سے اللہ گھر میں رحمت کا نزول فرمائے گا، قرآن خوانی کرنے سے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کیوں بھول گئے ہو؟ قرآن خوانی کرنے سے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہیں ڈی جے بجانے سے اللہ کی لعنت بھی تو اترتی ہے۔ وہ تم بھول گئے، تمہیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے اور لعنت کا کوئی خیال نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کیسے مسلمان کہ خود اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہو؟ اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جب بات جہیز کی آتی ہے، خاتون جنت کا جہیز کیا تھا؟ خاتون جنت کا ہم کہتے ہیں صرف جہیز ہی جاننا ہے کہ خاتون جنت نے اپنے نکاح کے موقع پر جوڑا کیسا پہنا تھا وہ بھی جان لے، ان کا نکاح کیسے ہوا تھا یہ بھی جان لے، ان کی رخصتی کیسے ہوئی تھی یہ بھی جان لے۔ صرف جہیز کی باری آئے گی تو کہتے اتنا دیں گے جو خاتون جنت کو دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاتون جنت کا جوڑا، ارے وہ خاتون جنت کہ جنہیں ایک یہودی کی بیٹی کے نکاح میں جانا تھا، اور یہودی کی بیٹی نے دعوت اسی لیے دی تھی کہ خاتون جنت کے پاس پہننے کو نیا جوڑا نہیں۔ خاتون جنت جب پرانا لباس پہن کر، پیوند لگا لباس پہن کر محفل میں آئیں گی تو تمام یہودی عورتیں گھیر کر ان کا مذاق اڑائیں گی۔ ان کا مقصد یہ تھا، اسی مقصد کے تحت یہودی کی بیٹی نے اپنی شادی کے موقع پر خاتون جنت کو دعوت دی، اور جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے وہاں جانے سے پہلے خاتون جنت کی خاطر جنت کا جوڑا بھیج دیا، اور جنتی جوڑا پہن کر جب وہ گئیں تو جنہوں نے ذلیل کرنے کے منصوبے بنائے تھے سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ ان لوگوں نے خاتون جنت کو دیکھا تو جو کچھ سوچا تھا سب کا سب دھرا رہ گیا۔ کہا کہ فاطمہ ہمیں یہ بتاؤ یہ جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو خاتون جنت نے کہا یہ میرے بابا کے گھر سے آیا ہے۔ کہا بابا نے کہاں سے لایا ہے؟ تو کہا بابا کو مولا نے جنت سے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جس کی خاطر جنت سے جوڑے آتے ہو یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، فاطمہ ہم بھی تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ جس خاتون جنت کے لیے جنت سے جوڑے آئیں، جس خاتون جنت کے بیٹوں کے لیے عید کی 1 رات پہلے جنت کے جوڑے آئیں،
جس خاتون جنت کے گھر کے دسترخوان پر جنت کے میوے آئیں، وہ خاتون جنت جب نکاح کریں تو ان کے جسم پر پیوند لگا کپڑا، پیوند لگا۔ سوچیں، جنتی عورتوں کی سردار اور نکاح کا جوڑا پیوند والا۔ یہاں آج پیوند والا جوڑا پہن کر ہماری بیوی، بہن، بیٹی، ماں کسی اور کی شادی میں جانا پسند نہ کرے، اپنی شادی تو دور کی بات کسی اور کی شادی میں جانا پسند نہ کرے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اور خاتون جنت کہ جن کے صدقے میں اللہ عورتوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری چادر میری امت کے مردوں کا سہارا ہوگی، اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر میری امت کی عورتوں کا سہارا ہوگی۔ میری امت کی عورتیں خاتون جنت کی چادر کے سائے میں ہوگی۔ وہ خاتون جنت نکاح ہو ان کا تو پیوند والا جوڑا۔ آج اگر کوئی عورت نیا جوڑا خرید کر لے آئے 3، 4، 5 ہزار کا، اور 4، 5 بار پہننے کے بعد اس کا کلر اتر جائے، یا دوسرے کپڑوں کا رنگ اس رنگ میں چڑھ گیا، اس کپڑے پر چڑھ گیا، تو اس کپڑے کو پہن کر کسی کی شادی میں جانا پسند نہ کرے۔ اور خاتون جنت نکاح کے موقع پر وہ جوڑا پہنے جو پیوند والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابھی ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے۔ بس یہ نہیں کہ تیجا ہو 40واں ہو تو ہم قرآن خوانی کر لیں، اور کسی کی شادی ہو تو بینڈ بجا لیں، یہ نہیں چلنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ جانتے ایک صحابی رسول، ان کا نکاح ہوا، نماز پنجگانہ کے پابند، اور وہ بھی نمازوں کا حال ایسا کہ اپنی ہر نماز بجماعت حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کا دن آیا، انہوں نے 2 نمازوں کے درمیان اپنی نکاح اور رخصتی کا پروگرام سیٹ کیا۔ 2 نمازوں کے درمیان، تاکہ جماعت نہ چھوٹے، نماز نہیں، جماعت نہ چھوٹے۔ گئے، ایک نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، چند صحابہ کو لیا، سسرال پہنچے، نکاح کیا، رخصتی کی، بیوی کو لایا، گھر پہنچایا، اذان ہو گئی، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء تھی۔ اب آپ سوچیں مغرب اور عشاء کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ مختصر وقت میں نکاح بھی، رخصتی بھی۔ عشاء کی نماز کے لیے آئے مسجد نبوی شریف میں، آ کر نماز سے فارغ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نماز عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف رخ فرماتے تھے اور ان سے مخاطب ہوتے تھے، اور صحابہ سے میرے آقا سوال کرتے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے، اور کبھی خود بیان فرماتے۔ یعنی روزانہ نماز عشاء کے بعد اجتماع ہوتا تھا، میرے آقا محفل شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جن کی شادی کی پہلی رات تھی اور چند گھنٹوں پہلے بیوی کو رخصت کرا کے اپنے گھر لائے تھے اور کمرے میں پہنچا کر نماز پڑھنے آ گئے تھے۔ شادی کی پہلی رات جسے ہم اور آپ عام زبان میں سہاگ رات کہتے، وہ صحابی رسول بھی پہلی صف میں تھے، وہ جوان صحابی پہلی صف میں آقا کی محفل میں تشریف فرما رہے۔ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، رات کا اکثر حصہ گزرا، محفل برخاست ہوئی۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں تم اب اپنے گھر جاؤ، آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، تمہاری دلہن انتظار کر رہی، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ۔ انہیں اجازت ملی، وہ صحابی رسول اٹھے، مسجد نبوی شریف کے باہر نکلے، اپنے گھر کے راستے پر رات کے اندھیرے میں چل پڑے۔ جانتے ہو ان کا گھر مدینے کی سرحد کے قریب تھا۔ ابھی اپنے گھر پہنچے، کمرے کے دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، سلام کیا، اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد جا کر بستر پر بیٹھے، ابھی بیوی کے گھونگھٹ کو ہاتھ ہی لگایا تھا، ابھی بیوی کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھنے ہی والے تھے کہ کانوں میں حضرت بلال کی آواز ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت بلال کی آواز ٹکراتی ہے، چلو اے لوگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے،
چاہیے نماز فجر کے بعد جمع ہو جاؤ، اسلام کو تمہارے رگوں کے خون کی ضرورت ہے، اسلام تمہیں بلاتا ہے جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا ابھی گھونگٹ کو ہاتھ ہی لگایا تھا، حضرت بلال کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دیوار پر تلوار ٹنگی تھی، تلوار کو اٹھاتے ہیں۔ بیوی نے آگے بڑھ کر کہا اے میرے شوہر نامدار، شادی کی پہلی رات ہے، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، تھوڑا سا وقت میرے ساتھ بھی گزار لیں، تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دیں، ابھی نماز فجر کو بہت وقت باقی ہے، آپ کچھ دیر کے بعد چلے جائیے گا۔ تو جانتے ہو اپنی بیوی سے پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیوی سے پلٹ کر کہتے ہیں تو کون ہوتی ہے؟ جب اللہ کے محبوب نے مجھے پکار لیا ہے، اللہ کے حبیب کا بلاوا آ گیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا بلاوا آیا ہے، میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتا ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا گیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صبح نماز فجر کے بعد میدان جہاد کی طرف کوچ کرتے ہیں، میدان جہاد میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کفار کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ چند لوگوں کو جہنم روانہ کرنے کے بعد خود اتنا زخمی ہو گئے کہ جسم میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، زمین پر جسم آ جاتا ہے۔ اب زمین پر جب جسم آیا، اپنے ہاتھوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا تو کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر اس حالت میں تم اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کہاں لے جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں میری آخری تمنا ہے، جب تک باحیات تھا نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا، اب جاتے جاتے بھی آخری وقت میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے آقا کے رخ زیبا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان صحابہ نے چاہا کہ ہم مدد کریں، ہم ان کو اٹھائیں اور لے کر جائیں۔ ابھی وہ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ آقا آواز دیتے ہیں رکو، ٹھہرو، ان کو وہیں پر چھوڑ دو، تمہیں میرے پاس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ان کو میرے پاس مت لاؤ، آج میں خود محمد ان کے پاس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اے مسلمانوں کیا پتا چلا کہ جو سب سے زیادہ اپنی نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، آقا کی نظروں سے دور نہیں ہے اور اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے جہاں ہو، میرے آقا خود اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، آقا خود آتے ہیں۔ آقا جب تشریف لاتے ہیں، صحابی رسول نے اپنے سر مبارک کو آقا کے قدموں میں ڈال دیا۔ آنکھ تو بند تھی، زبان خاموش تھی، لیکن وہ گویا یوں کہہ رہے تھے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے سر کو آقا کے قدموں میں رکھتے ہیں اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیسا جوان تھا، وہ کیسا ایک رات کا دلہا تھا۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، دولہے کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، دلہن کی کتنی آرزویں ہوتی ہیں، اس ایک رات کے لیے نہ جانے کتنے خواب بنے جاتے ہیں، تصورات میں کتنے خواب ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح سے ایک بات کو آپ ذہن میں محفوظ کر لیں، یقیناً ہماری بیوی ہمیں بہت پیاری ہے، یقیناً ماں باپ کے ہم پر بہت حقوق ہیں، یقیناً بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب بیوی کی محبت اور نبی کی محبت کے درمیان آ جائے، اگر آقا کی محبت کے درمیان بیوی کی محبت آ جائے، آقا کی محبت کے درمیان ماں باپ کی محبت آ جائے، آقا کی محبت کے درمیان اگر شوہر کی محبت آ جائے، آقا کی محبت کے درمیان یعنی آڑ بن جائے، اگر نبی کی محبت اور نبی کی محبت کی آڑ بن جائے، اگر بیوی دوست یا شوہر یا ماں باپ کی محبت، ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنا چاہیے، اپنے آقا سے محبت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن سنت پر جب عمل کریں تو طبیعت کے مطابق نہ کریں بلکہ شروع سے آخر تک شریعت کے مطابق کریں، کہیں انشاءاللہ۔ اب جانتے میرے آقا کا مشورہ، میرے آقا نے ایک مشورہ دیا جناب ابو ہریرہ کو، بلکہ میں کہتا ہوں مشورہ نہیں بلکہ یہ آقا کا حکم ہے۔ میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ، جب دنیا میں لوگ رشتہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد حسب نسب خاندان دیکھا جاتا ہے،
یعنی لڑکی والے ان کا اسٹیٹس کیا ہے، مکان کیسا ہے، کاروبار کیا ہے، خاندان کون سا ہے، لڑکے والوں کا لڑکی والوں کا خاندان سرنیم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرے آقا نے حسن و جمال دیکھتے ہیں، مال، خاندان، حسن و جمال، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، آنکھیں کیسی، ناک کیسی، کان کیسے، بال کیسے، اور چوتھی چیز پھر دینداری دیکھی جاتی ہے۔ چوتھی چیز دینداری۔ میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ تو یہ تین چیزیں بعد میں دیکھنا، دینداری سب سے پہلے دیکھنا، دینداری۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے، مثلاً آپ کی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ آیا، آپ بتائیے خاندان میں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ آپ کے بیٹے کے لیے کسی کا رشتہ آیا، آپ کی بانجی کے لیے، بھتیجی کے لیے کسی کا رشتہ آیا، جب بھی کہیں بھی رشتے آتے ہیں تو لوگ آپس میں رائے مشورے، گھر والوں سے، بڑے بوڑھوں سے رائے مشورہ کرتے، فلاں کا رشتہ کیسا رہے گا، فلاں کی بیٹی کا رشتہ کیسا رہے گا۔ میں کہتا ہوں تم اپنی طرح کے عام انسانوں سے مشورے کرتے ہو، تمہیں آقا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں تمہارے نبی نے 1450 سال پہلے بن مانگے مشورہ عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ مشورہ کیا ہے؟ حسب نسب بعد میں، مال و دولت بعد میں، حسن و جمال بعد میں، دینداری سب سے پہلے دیکھنا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے حضور کے مشورے کو قبول نہیں کیا، اپنی مرضی سے تلاش کرتے رہے، اپنے خاندان والوں کے مشورے پر تلاش کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹی بیاہ کر جاتی ہے اور چند دنوں کے بعد ماں روتی ہوئی مسجد کے امام کے پاس آتی ہے، حضرت ہم تو پھنس گئے۔ امام صاحب کہتے کیا ہوا؟ تو جواب ملتا ہے کہ حضرت کیا بتاؤں، ابھی ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا، شوہر 2 بار ہاتھ اٹھا چکا ہے، ابھی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا، سسر بھی تانے دیتا ہے، ساس تو گالیاں دینی شروع کر چکی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے مسلمانوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ تم نے رشتے اپنی عقلوں کی بنیاد تلاش کیے ہیں۔ کاش تم نے رشتہ اپنی عقل سے نہ ڈھونڈا ہوتا، نبی کے مشورے پر ڈھونڈا ہوتا۔ اگر لڑکا دیندار ہوتا، اگر لڑکی دیندار ہوتی، تو یاد رکھنا لڑکا دیندار ہوگا یا لڑکی دیندار ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑکی جس گھر بیاہ کر جائے گی اپنی ساس کو دشمن نہیں، اپنے سسر کو کھوسڑ بڈھا نہیں، اپنے باپ کی جگہ سمجھے گی، اور بوڑھی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے گی، اور اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی، یہ سوچ کر اگر ساس سسر کی خدمت کر کے ان کو خوش کروں گی تو ان کی رضا پر میرے شوہر کی جنت ہے، اور شوہر کی رضا پر اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں جب رشتہ طے ہوتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے خالہ بھی آ رہی، امی بھی آ رہی، آپا بھی آ رہی، پھوپھی بھی آ رہی، چاچی بھی آ رہی، 8 عورتیں پہنچ جاتی دیکھنے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنی بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے نہیں گئی، اس کو بیوٹی کانٹیسٹ میں بھیجنے والی ہے۔ کوئی کہے گا چل کے دکھاؤ ذرا بیٹا، اچھا ذرا کچھ پڑھ کے سناؤ، کچھ گا کے سناؤ۔ کبھی کہیں گے قد چھوٹا ہے، کبھی کہیں گے اس کی آنکھ زیادہ بڑی ہے، کبھی کہیں گے لڑکی تمہاری بہت اچھی لیکن ہمارے لڑکے سے میچ نہیں ہوتی ہے، اس کا رنگ تھوڑا پھیکا ہے، ہمارا لڑکا تھوڑا گورا ہے، اس کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں، ہمارے بیٹے کی آنکھیں تھوڑی بڑی ہیں، اس کے بال تھوڑے چھوٹے ہیں، ہمارے بیٹے کے بال اس سے اچھے ہیں۔ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ 8 عورتیں، اور جبکہ ان عورتوں کو دیکھے تو ان کی شکلیں دیکھنے جیسی نہیں ہوتی، ان کی شکلیں، برا مت مانیے گا، اگر ان سے کہا جائے کہ خالہ اگر یہی سب کچھ دیکھ کر تمہارا ہوتا تو کنواری بیٹھی ہوتی اب تک، وہ تو خالو کا شکر ادا کرو اور ان کے ماں باپ کا جنہوں نے تم کو بیاہ لیا، ورنہ جیسے تم یہ سارے ٹیسٹ کر کے گزار رہی ہو نا، ایسا لگ رہا ہے مس ورلڈ بنانے والی ہو اس کو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں دیندار دیکھو، دیندار۔ ہمارے یہاں کوئی لڑکا اگر تحریک کے ماحول میں جڑنے کے بعد 18 20 22 سال کا یہ طے کرے میں داڑھی رکھوں گا چہرے پر، اگر وہ ارادہ کرے کہ میں داڑھی رکھوں گا
تو اس کے اپنے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. ماں کہتی تو داڑھی رکھے گا, تجھے اپنی بیٹی کون دے گا, تجھے اپنی بیٹی کون دے گا. باپ, اچھا 22 سال کا بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے اور 62 سال کے باپ کو داڑھی نہیں. اب کس کو شرم آنی چاہیے, بیٹے کو کہ باپ کو؟ لیکن باپ اس کو کہتا تو داڑھی رکھے گا, تجھے شرم نہیں آتی؟ جبکہ الٹا ہونا تھا کہ بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے, ابا تم کو شرم آنی چاہیے کہ میں 62 کا ہو گیا اب تک نہیں رکھا, یہ 40 سال چھوٹا میرا بیٹا رکھ رہا ہے. تو کہتے تو داڑھی رکھ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ گھر میرا ہے, میرے گھر میں رہنا ہے تو جا داڑھی منڈا کے آ. اگر تو نے داڑھی رکھ لیا نا, میں گھر سے دھکا مار کے نکال دوں گا. یوں دھمکیاں دیتے ہیں, دھمکیاں. اگر کسی سے 2 تھپڑ کھا کے آ جائے نا, 2 تھپڑ مار کھا کے آ جائے, تو باپ کہتا تو میرا بیٹا ہے, مار کھا کے کیسے آیا؟ تب اس وقت کہتا تو میرا بیٹا مار کھا کے کیسے آیا, جا اگلی بار مار کے آنا, پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے. یوں اپنے بیٹے کو برائی کی طرف ٹھکیلتا ہے, اور بیٹا اچھائی کرنا چاہے تو کہتا یہ کرے گا تو گھر سے نکلنا پڑے گا. کہتے تو داڑھی رکھے گا تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا. ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے داڑھی والے کنوارے بیٹھے ہوئے بیچارے, ان کو کوئی بیٹیاں ہی نہیں دے رہا ہے. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. 5 وقت کی نماز جو ہمیں پڑھاتا ہے مسجد کا امام, وہ داڑھی والا چاہیے کہ داڑھی منڈا چاہیے؟ جی, اگر کبھی مصلی پر داڑھی منڈا آ کر کھڑا ہو جائے تو بتائیے مسجد کے اندر دنگا ہو جائے گا کہ نہیں, کہ یہ کہاں سے آ گیا, یہ داڑھی منڈا ہماری امامت کرے گا؟ قبول کرو گے؟ جمعہ کی نماز داڑھی منڈا پڑھائے گا, پڑھو گے؟ عید کی نماز داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھو گے؟ بقرہ عید کی نماز داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھو گے؟ نماز جنازہ کسی داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھو گے؟ آپ کہتے ہو 5 وقت نماز کے لیے داڑھی والا چاہیے, عید کی بقرہ عید کی نماز کے لیے داڑھی والا چاہیے, ابا کی نماز جنازہ کے لیے داڑھی والا چاہیے, جمعہ کی امامت کے لیے داڑھی والا چاہیے, ان سارے کاموں کے لیے داڑھی والا چاہیے, اور بیٹی بیانہ ہے تو کہتے داڑھی والا نہیں چاہیے, داڑھی والا نہیں چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, داڑھی والوں سے نفرت کرتے ہو تو میں کہتا ہوں غوث اعظم سے پیار کیوں ہے تمہیں, غریب نواز سے پیار کیوں ہے تمہیں, صدیق اکبر سے محبت کیوں ہے تمہیں, مولائے کائنات امام حسن حسین سے محبت کیوں ہے تمہیں؟ تم ان سب سے تو محبت کرتے, بتاؤ ان میں کوئی داڑھی منڈانے والا تھا؟ نہیں, بلکہ یہ تو چہرے پر داڑھی سجانے والے تھے. اور داڑھی منڈانے کی اگر بات کی جائے تو پہلے مسلمان جس نے داڑھی منڈایا تھا وہ یزید پلیت تھا, اور جب اس نے داڑھی منڈایا تھا تو امام حسین اس کے مقابلے پر آ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے, تو مسلمان ہے, تو کلمہ پڑھتا ہے میرے نبی کا, اور تو خلیفہ بننے کی تمنا رکھتا ہے اور داڑھی بھی منڈاتا ہے, میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا. آپ بولے ایک داڑھی منڈے کو جب امام حسین نے برداشت نہیں کیا, یہاں کروڑوں داڑھی منڈے گھوم رہے ہیں, کیا بتاؤ نبی ان پر نظر رحمت فرمائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو رشتہ دیکھو تو سب سے پہلے دینداری, کہیں انشاءاللہ. آنکھیں بعد میں, ناک بعد میں, کان بعد میں, ہونٹ بعد میں, قد رنگ بعد میں. سب سے پہلے پوچھو کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. سب سے پہلے اس سے پوچھو حضور کی سنت پر عمل کرتی ہے, برقع پہنتی ہے, پردہ کرتی کہ نہیں کرتی, یہ چیزیں پوچھو کہ انشاءاللہ. جو بیٹیاں بیاہ کر لاتے ہیں ان کے اندر دینداری نہیں ہوتی, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جانتی ہے, توجہ ہے نا آپ کی, جب وہ جانتی ہے کہ قرآن دیکھ کر مجھے لایا نہیں گیا, سجدے دیکھ کر مجھے لایا نہیں گیا, پردے دیکھ کر مجھے لایا نہیں گیا, میرا حسن و جمال دیکھ کر لایا گیا ہے. جب حسن کی وجہ سے سسر خوش, ساس خوش, ننند خوش, بھابی خوش, دیورانی جیٹھانی خوش, تو کیوں نہ اسی حسن و جمال کا جال شوہر پر ڈالوں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی حسن و جمال کا جال شوہر پر ایسا ڈالتی ہے کہ شادی کے 3-4 مہینے کے بعد وہ بیوی, نئی نویلی دلہن جو تھی, اپنے شوہر کو لے کر ماں باپ سے دور چلی جاتی ہے. اس کے بعد ماں باپ کہتے ہیں کہ حضرت میرا بیٹا ایسا نہیں تھا, لیکن بہو نے اس کا دماغ خراب کر دیا, لگتا ہے اس کی ساس نے کوئی دعا تعویذ کر دیا.
میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، وہ لے کے چلی گئی، اس نے ضرور ہماری برائیاں کی، ہمارا باغی بنایا ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دینداری نہیں دیکھتے۔ جانتے ہو عرب کا ایک بہت بڑا مفکر، توجہ ہے نا آپ کی، عرب کا ایک بہت بڑا مفکر، بعض لوگوں نے لکھا کہ بہت بڑا شاعر اور مولا کائنات کا شاگرد بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جوان بیٹے تھے، اور بلانے کے بعد کہا میرے بیٹوں، تم پر جو میرا احسان ہے نا، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو بھولنا مت۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا، آپ کے احسان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں نام دیا، پہچان دی، آپ نے ہمیں اچھے سے اچھا کھلایا، پڑھایا، لکھایا، اچھے سے اچھا پہنایا، ہم آپ کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو باپ نے کہا میں آج کے احسان کی بات نہیں کرتا، میں اس وقت کے احسان کی بات کرتا ہوں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو آپ نے اس وقت ہم پر کون سا احسان کیا؟ احسان کے لیے ہمارا موجود ہونا تو ضروری، ہم تھے ہی نہیں تو احسان کیسا؟ تو وہ مفکر کہنے لگا، وہ شاعر کہنے لگا کہ میں شاعر ہوں اور شاعر کو حسن پسند ہوتا ہے، شاعر خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو اچھے ہونٹ چاہیے، اچھے بال چاہیے، اچھی آنکھیں چاہیے، اچھی جلد چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی حسن و جمال کے پیکر سے شادی کروں تاکہ شعر و شاعری میں مدد ہو، اسے دیکھوں اور شعر و شاعری لکھوں، لیکن جب تمہارا خیال آیا تو میں نے اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا اور میں نے کسی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح نہیں کیا، میں نے ایک دیندار لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوی دیندار ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد بھی دیندار عطا فرمائے گا۔ تو میرے بیٹوں، یہ تم پر میرا احسان ہے جو میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنجر زمین پر پیدا ہونے والی ہری گھاس سے پناہ مانگو، بنجر زمین پر پیدا ہونے والی ہری گھاس سے پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین بنجر ہے تو وہاں ہری گھاس سے مراد کیا ہے؟ وہاں کون سی ہری گھاس پیدا ہوگی؟ تو آقا فرماتے ہیں کسی ذلیل، گھٹیا، بے عزت خاندان میں خوبصورت لڑکی اگر تمہیں مل جائے تو اس سے پناہ مانگو، یعنی ان سے نکاح مت کرو، اس کی وجہ کہ ان سے نکاح کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو سب سے پہلے دینداری دیکھی جائے کہ انشاءاللہ۔ جانتے ہیں میں آپ کو ایک درد بتاؤں باپ کا۔ ایک باپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری بیٹیوں کی شادی کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا کتنی بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئیں؟ اس نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں شادی کے لائق ہو گئیں۔ 3 بیٹیاں، تینوں شادی کے لائق، اور تینوں کے رشتے نہیں آ رہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیوں کی عمر کتنی ہے؟ کہا بڑی والی 38 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 34 سال کی ہے، اس کے بعد والی 28 سال کی ہے۔ میں نے کہا اتنی عمریں ہو گئیں، رشتے نہیں آئے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں بچی بڑی ہوتی ہے تو پورا خاندان رشتہ ڈھونڈنے لگتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے کلچر میں ہے۔ خالہ بھی، ممانی بھی، پھوپھی بھی، چچی بھی، چچا بھی، ماموں بھی، سب ڈھونڈتے کہ بھتیجی کے لیے اچھا رشتہ دیکھنا ہے، بانجی کے لیے اچھا رشتہ دیکھنا، ماں باپ ہی نہیں پورا خاندان۔ میں نے کہا 3 بیٹیاں، اتنی عمر، رشتے نہیں آئے؟ تو کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں، رشتے بہت آئے، لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا تو کبھی بیوی کوئی نقص نکال دیتی، کبھی بیٹی انکار کر دیتی، کبھی مجھے پسند نہیں آتا، کبھی ایجوکیشن کو لے کر، کبھی رنگ کو لے کر، کبھی قد کاٹھی کو لے کر، کبھی مکان کو لے کر، کبھی اس کے منتھلی پیکج کو لے کر، کسی نہ کسی چیز کو لے کر ہم ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ایک بیٹی کے لیے 10 رشتے آئے ہوں گے، لیکن ہم انتظار میں تھے اور اچھا آ جائے، اور اچھا آ جائے، اور اچھا آ جائے، اور آج وہ دن آ گیا ہے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی طلاق شدہ آئے گا تو بھی کرا دیں گے، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا 2-3 بچے ہوں گے تو بھی کرا دیں گے، لیکن آج نتیجہ یہ ہے ہم انتظار کرتے ہیں اور ایک بھی رشتہ گھر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا اللہ کے بندے، اگر رشتے خود گھر چل کر آتے ہیں
تو رشتوں کا گھر چل کر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تیرے دروازے تک اپنی نعمتوں کو بیچتا رہا، بیچتا رہا، بیچتا رہا، تو ٹھکراتا رہا، ٹھکراتا رہا، ٹھکراتا رہا، اور نتیجہ یہ ہے آج تو انتظار میں ہے کہ کوئی بھی آ جائے تو ہم اپنی بیٹی کو بیاہ دیں گے، لیکن اب کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایک چبھتی ہوئی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے اکثر دورے مختلف اسٹیٹس میں ہوتے ہیں۔ میں نے کرناٹک کا، آندھرا تلنگانہ کا اکثر یہ معاملہ دیکھا، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور جانتے ان کے بھاگنے کا ریزن کیا ہے؟ مجھے تعجب ہوا جب ان لوگوں کے کیسز کو میں نے اسٹڈی کیا تو ایسی بھاگنے والی لڑکیوں میں بے پڑھی لکھیوں کے پرسنٹیج بہت کم، اکثر پڑھی لکھی، اکثر پڑھی لکھی، پھر بھاگی کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ تو جانتے ہو وجہ یہ ہے کہ بچی کے 10th میں اچھے پرسنٹیج آئے، ماں باپ نے کہا اچھا پرسنٹیج آیا، اس کو کالج میں بھرتی کرا دیتے ہیں، کالج میں ایڈمیشن کرا دیا، 12th میں اچھا پرسنٹیج آیا تو کہا اس کا ٹی وائی کرا دیتے، ڈگری کمپلیٹ کر لیتے، اس نے ٹی وائی کر لیا، پرسنٹیج اچھے آ گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ان پرسنٹیج کلاسز کالج کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ عمر بھی تو بڑھ رہی ہے۔ اب اس نے ٹی وائی کمپلیٹ کیا تو عمر ہو گئی تقریباً 20-21 سال کی، 20-21 سال۔ اب جب ٹی وائی ہو گیا تو ماں باپ سوچتے فلاں ڈگری کرا لیں، فلاں سرٹیفکیٹ لے لیں، فلاں ڈپلومہ لے لیں، اور ماں باپ کی کیا آرزو ہے؟ ہم نے اتنا تو پڑھا لیا، تھوڑا اور پڑھا لیں گے تو رشتہ بھی اسی کے اعتبار سے آئے گا، رشتہ بھی اچھا آئے گا۔ اب وہ اور پڑھاتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی اپنے ماں باپ سے یہ کہہ نہیں پاتی ہے ابا اب پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اب تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ لڑکی یہ نہیں کہتی کہ ابا اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا اپنا کوئی قریبی دوست ہو جس کے ساتھ میں اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکوں، جو امی کو نہیں بتا سکتی، آپ کو نہیں بتا سکتی، ایسی باتیں کسی اپنے سے شیئر کر دوں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی اتنا قریبی ہو، ماں باپ کے سامنے وہ یہ باتیں بیان نہیں کر پاتی، اور ماں باپ کہتے اور پڑھاؤ اور پڑھاؤ اور پڑھاؤ، اور زندگی کے اسی سفر پڑھائی لکھائی کے درمیان اگر اس کو کوئی دوست مل جاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ گل مل جاتا ہے، پھر لڑکی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے احساسات کو میرا باپ نہیں سمجھتا جتنا میرا دوست سمجھتا ہے، میری فیلنگز کو میری ماں نہیں سمجھتی جتنا میرا دوست سمجھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ اگر اس دوست کو اپنے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گی تو میرے ماں باپ اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، تو ماں باپ کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خود کیوں نہ نکل جاؤں۔ اور جب وہ اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوت کر اپنے اس دوست کے ساتھ گھر سے چلی جاتی ہے تو مسلمانوں جانتے ہوتا کیا ہے؟ وہ جب جاتی ہے تو پھر ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اس لیے میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا اگر لڑکا یا لڑکی شادی کے لائق ہو جائیں اور ماں باپ ان کا رشتہ نہ کرائیں تو رشتہ نہ کرانے کے بعد لڑکا یا لڑکی جتنا بھی گناہ کریں گے وہ گناہ صرف ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ان کا وہ سارا گناہ ان کے ماں باپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، تو وقت ہی پر بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب شادی کے لائق ہوئی ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، لیکن ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ میرے آقا نے خاتون جنت سے جا کر مشورہ کیا یا خاتون جنت سے فرمایا ہو کہ فاطمہ فلاں بادشاہ زادے کا رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ فاطمہ فلاں وزیر کا رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ کسی رشتے میں آقا نے خاتون جنت سے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی ہی کے اعتبار سے وہ رشتے خاتون جنت کے لیے مناسب نہیں تھے، لیکن جب مولا کائنات کا رشتہ آیا تو میرے آقا خاتون جنت کے پاس گئے اور آقا نے فرمایا فاطمہ آج علی تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی علی تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے، تمہاری کیا رائے ہے؟ خاتون جنت نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اب جانتے ہو خاتون جنت کا نکاح زمین پر بعد میں
آسمانوں پر پہلے کیا گیا ہے۔ روایت موجود ہے، میرے آقا ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرانے کی وجہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ابھی آ کر خبر دیا ہے کہ آج آسمان پر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرا دیا گیا ہے۔ اب سوچیں کہ نکاح آسمانوں پر ہو گیا، آقا پھر بھی اپنی بیٹی سے مشورہ کرتے ہیں، ارے جس رشتے پر اللہ بھی راضی ہے، جس رشتے پر رسول اللہ بھی راضی ہے، پھر بیٹی سے آخر مشورہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آقا قیامت تک آنے والے امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو جبرن کسی کے سر مڑ نہ دیا کرو، بلکہ جب بیٹیوں کے لیے رشتہ آئے تو اپنی بیٹیوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ یا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ بتائیے، نہیں ہوتا۔ بیٹیوں سے بھی مشورہ ضروری ہے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رشتہ آئے تو بیٹیوں سے بھی رشتے پر مشورہ ضروری۔ اب ایک بات اور عرض کروں گا، ہمارے یہاں پر جو برائی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ حالانکہ وقت تو کافی ہو چکا ہے، لیکن یہ آخری بات، اجازت ہے آپ کی؟ میں بول رہا ہوں نا تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر یہ پروگرام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ حد تک تو ہماری شادیوں سے خرافات دور ہو۔ جب رشتہ مل گیا تو رشتہ ملنے کے بعد منگنی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پر منگنی کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ آج کے دور میں حضور کی سنت تو یہ ہے کہ دونوں خاندانوں میں اعلان کر دیا جائے کہ بھائی فلاں کی بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، یا فلاں کے بیٹے کے لیے فلاں کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، دونوں خاندانوں میں اعلان ہو جائے تاکہ پھر وہاں پر کوئی رشتہ نہ آئے۔ منگنی اسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر منگنی کا مطلب ہوتا ہے جیسے لرننگ لائسنس مل گیا ہو لڑکے لڑکی کو، کہ منگنی کے بعد دونوں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رات بھر فون پر باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ ہو رہی، فوٹو بھیج رہے ہیں، ویڈیو کال ہو رہا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اور اگر کوئی لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، منگنی کے 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد خود اپنی طرف سے پہل نہ کرے تو لڑکی کی ماں خود ہی فون کر دیتی ہے کہ بیٹا اب تو رشتہ ہو گیا، کبھی کبھی فون کر لیا کرو، اب تو رشتہ ہو گیا بیٹا، 15 دن ہو گئے منگنی ہو کے تم نے ایک بار حال چال بھی نہیں پوچھا ہمارا۔ اچھا اب تک نہیں پوچھا تھا تو مری نہیں تھی وہ، اور اب منگنی کے بعد خود آفر کر رہی ہے کہ بیٹا اب تو فون اون کر لیا کرو، اور اس کے بعد پھر خود بات کرتے کرتے کہ لو وہ بھی آ گئی، ذرا اس سے بھی بات کر لو، پھر اپنی بیٹی کو فون تھما دے گی، اور پھر جب بیٹی کو فون تھما دیا تو پھر بیٹی آئندہ امی کو تکلیف نہیں دے گی، ڈائریکٹ نمبر آپس میں بانٹ لیں گے کہ تم میرا ڈائریکٹ نمبر لے لو اور اپنا ڈائریکٹ نمبر دے دو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ ہنسنے کے لیے نہیں، یہ خرافات ہے، یہ خرافات ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شریعت نے اجازت دی ہے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھنے کی، شادی سے پہلے، رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک بار لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو، لیکن جانتے ہو کیسے؟ ٹی وی سیریل کے سٹائل میں نہیں، فلموں کے سٹائل میں نہیں کہ پورا خاندان بیٹھا ہوگا، لڑکا بھی، لڑکے کے 2 دوست بھی، اس کے 2 بھائی بھی، اس کا بہنوئی بھی، اور پھر لڑکی چائے لے کے انٹری کرے گی۔ یہ طریقہ نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں میرے بھائی، بلکہ کہا گیا لڑکی کو لڑکا ایسے دکھاؤ کہ لڑکے کو پتہ نہ ہو کہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے، اور لڑکی کو لڑکا ایسے دیکھے کہ لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ لڑکے نے مجھے دیکھ لیا ہے، ایسے دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ ایک صحابی روزانہ باغ میں جاتے تھے، مدینے کے باغ میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ وقت عورتوں کے آنے کا ہے، تم کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل فلاں خاتون کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے، میں ان کو دیکھنے آتا ہوں۔ تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم صحابی رسول ہو کے یہ حرکت کرتے ہو؟ تو کہتے حضور نے اجازت دی ہے ایک مرتبہ دیکھنے کی، میں آ تو رہا ہوں کئی دن سے لیکن ان کو اب تک دیکھ نہیں سکا ہوں، کئی دن سے آ تو رہا ہوں لیکن ان کو اب تک دیکھ نہیں سکا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن انٹریکشن کی اجازت نہیں، ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، تصویریں شیئر کرنے کی اجازت نہیں۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
شادی کے رسم و رواج کے تعلق سے یہ میں نے چند معروضات آپ کے گوش گزار کیے، حالانکہ اس عنوان پر کئی گھنٹوں خطاب کیا جا سکتا ہے۔ منگنی رشتہ دیکھنے سے لے کر ہلدی مہندی رخصتی تک بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر دیا اور میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کچھ اور باتیں تھیں جو رہ گئیں، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی ملاقات ہوئی تو مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔